جہاں تک نہ پہنچی ہو آواز حق، وہاں جا کے قرآن سنائیں گے ہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، حکایات صدق و وفا کے اس نئے پروگرام کے ساتھ ہم یہاں جرمن اسٹوڈیوز سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین محترم، اللہ تعالیٰ جب اپنے اذن سے دنیا میں انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرماتا ہے تو جہاں اور بہت سارے تائید و نصرت کے نشانات ان کو عطا فرمائے جاتے ہیں، وہیں ان کو پھر ان کے بعد آنے والے خلفاء کو خدا تعالیٰ کے فضل سے ایسے خدام کا میسر آ جانا بھی ان نشانوں میں سے ایک نشان ہوتا ہے جو محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے اپنی زندگیاں خدا تعالیٰ کی راہ میں وقف کرنے اور وقف رکھنے کی توفیق پاتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں جہاں پر اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعتی زندگی میں جماعت کو باحثیت مجموعی ترقیات نصیب ہوتی ہیں، وہیں پر ان کی ذاتی زندگیاں بھی ہمیں سکینت اور اطمینان سے بھری ہوئی نظر آتی ہیں۔ ناظرین محترم، اس پروگرام میں مختلف مراحل میں ہمیں مختلف بزرگان سلسلہ کا ساتھ حاصل رہے گا جو اپنی زندگی کے تجربات، جو واقف زندگی کی حیثیت سے اور وہ خدمات جو انہیں محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے بجا لانے کی توفیق عطا فرمائی گئی، وہ ہمارے ساتھ بانٹیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں مرحلہ وار ہم گفتگو کریں گے ان کے ساتھ۔ آج اس سب سے پہلے پروگرام میں ہمارے ساتھ مکرم و محترم مولانا ڈاکٹر عبدالغفار صاحب موجود ہیں۔ آپ مربی سلسلہ ہیں، واقف زندگی ہیں، اور ایک لمبا عرصہ خدا تعالیٰ کے فضل سے خدمت سلسلہ کی توفیق پائی اور اب تک پا رہے ہیں الحمدللہ۔ مکرم مولانا، میں بہت بہت شکر گزار ہوں آپ کی تشریف آوری کا، اور اس پروگرام کے آغاز میں اگر ہمارے ناظرین کے لیے آپ بیان فرما سکیں کہ آپ کی پیدائش کہاں کی ہے اور کہاں پیدا ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میرا طریق عموماً یہ رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام سے جو ہے وہ بات شروع کی جائے کہ وہ بابرکت ہوتی ہے، خصوصاً وہ حصہ جو میری زندگی کے ساتھ متعلق ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ فرمایا تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جس کا کام صرف یہ ہو کہ وہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں اور نیک باتوں کی تعلیم دے اور بدی سے روکے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ اس میں واقفین کی ایک جماعت ہونی چاہیے، ارشاد ہے، اور اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی زندگی وقف کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ سب اس کے لطف و کرم سے ہے، سچی بات یہ ہے، انسان اس کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا۔ میرا نام جیسا کہ آپ نے بتا دیا دوستوں کا عبدالغفار ہے۔ والد صاحب کا نام خدا بخش اور والدہ کا نام جو ہے عائشہ بی بی تھا۔ میرا تعلق پاکستان کے شہر لودھراں سے ہے۔ لودھراں کے قریب ایک گاؤں تھا، ممکن اب بھی ہو کیونکہ ایک زمانہ گزر گیا، میں واپس نہیں لوٹا۔ غالباً ویر والا اس کا نام تھا، اور وہاں 8 اپریل 1946 کو میری پیدائش ہوئی۔ لیکن میں یہ ساتھ ساتھ بتاتا چلوں کہ میں پیدائش آمدی نہیں ہوں، بلکہ میں نے بعد میں بیعت کی۔ والدین جو ہیں وہ غیر آمدی تھے۔ یہی میرا اگلا سوال تھا آپ سے کہ روحانی پیدائش جو ہے جی وہ خدا تعالیٰ کے فضل سے کب ہوئی اور جماعت کو قبول کرنے کی توفیق کب ملی؟ بالکل صحیح بات ہے۔ قبل اس کے میری پیدائش سے پہلے یہ بھی ساتھ ساتھ بتاتا چلوں، اللہ تعالیٰ کے احسانات کا ذکر تذکرہ جو ہے وہ ساتھ ساتھ ہوتا رہے، کیونکہ قرآن کریم بھی یہی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرتے رہا کرو۔ میری پیدائش سے پہلے والد صاحب نے ہم ویسے اس وقت 7 بھائی تھے، میں پیدا ہونے کے جب ہوا پھر 8 ہو گئے، اور والد صاحب نے یکے بعد دیگرے 4 شادیاں کی تھی، لیکن الگ الگ، مطلب اکٹھی نہیں تھی، مائیں ہماری جو ہے۔ بہرحال
تو والد صاحب نے بڑے بھائی کو، واحد بخش ان کا نام تھا، وہ ہمارے خاندان میں پہلے آمدی تھے، ماشاءاللہ. بڑے بھائی جو تھے. 1934 یا 1935 میں انہوں نے خلیفۃ المثانی کے ہاتھ میں بیعت کی تھی. والد صاحب نے بھائی صاحب سے یہ کہا، یعنی بڑے بھائی، ہمارے چونکہ طریق ہے کہ بڑے بھائی کو ساتھ رکھتے ہیں، کہ جو ہمارے پاس جائیداد تو نہیں تھی لیکن یہ جانور تھے، گائیاں، بکریاں یا بھیڑیں، یہ تقسیم کر دو، میں بھی بوڑھا ہو چکا ہوں، اور بھائیوں میں تقسیم کر دو. تو والد صاحب، بھائی صاحب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر پھر بتائیں گے. تو والد صاحب کہنے لگے کہ تم قادیانی لوگ جو ہو، یہ ان کا لفظ ہے، ایسے ہی کرتے ہو، ہر بات اللہ سے پوچھتے ہو، کبھی کوئی خود بھی فیصلہ کر لیا کرو. کہنے لگے نہیں، ہم اللہ سے پوچھے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کرتے. اٹھ کے چلے گیا. 2 دن کے بعد آئے اور والدہ بھی موجود تھیں. کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ابھی رہنے دو، یہ تقسیم جو ہے اللہ تعالیٰ تمہیں ایک اور بیٹا دے گا، اور یہ بھی ساتھ کہا کہ اس کے بعد کوئی اولاد نہیں ہوگی. بہرحال تو والدہ کہنے لگی کہ ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ تمہاری کوئی اولاد نہیں ہونی، میرا ڈاکٹر جو ہے وہ صحیح کہتا ہے. تو والد صاحب، بھائی صاحب کہنے لگے امی جان آپ کے ڈاکٹر جو ہے وہ ممکن ہے جھوٹ بولتا ہو، لیکن میرا خدا سچا خدا ہے، اس لیے آپ 1 سال ٹھہر جائیں، جلدی کیا ہے. تو پھر میں پیدا ہوا ہے، الحمدللہ. الحمدللہ علی ذالک. اور جب میں، آپ حیران ہوں گے کہ 6 ماہ کا تھا ابھی، اور بہت 6 یا 7 ماہ کا ہوں گا، تو بڑے بھائی کہا کرتے تھے کہ ایک دن میں نے خواب میں دیکھا کہ تم 7 بھائیوں کو پیچھے کھڑا کر کے مصلی پہ جا کے کھڑے ہو گئے، چھوٹے سے تھے، اور نماز پڑھانی شروع کی، اللہ اکبر کیا. تو میں یہ سمجھ گیا کہ یہ جب بڑا ہوگا تو یہ احمدی ہوگا، کیونکہ میں بھی تمہارے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں. اب وہ کہتے ہیں کہ دوسرا یہ کہ یہ دین کا عالم ہوگا چونکہ آپ نماز پڑھا رہے ہیں. درست. تو کہنے لگے کہ میں اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کی تمہارے لیے، تم بڑے ہوئے. اس کے بعد میرے ایک اور بھائی محمد عقیل ان کا نام تھا، معلم وقف جدید رہے ہیں ساری عمر، وہ اب وفات پا گئے. جب میں نے میٹرک کیا تو بہرحال ان کی تبلیغ سے میں احمدی ہوا، بھائی محمد عقیل صاحب کے. اور 1962 میں وہ مجھے کہنے لگے کہ اگر تم چاہو تو وقف کر لو. اس سے پہلے میں پوچھتا جاؤں اگر مولانا، جی، کہ ایک ہی خاندان میں کچھ بچے احمدی ہیں، کچھ نہیں ہیں، والد صاحب احمدی نہیں ہیں، بالکل. تو مخالفت وغیرہ یا نہیں، مخالفت نہیں ہوتی تھی. اچھا. ہاں، ایک تو یہ کہ ان کا دین کے ساتھ کوئی خاص تعلق نہیں تھا. اچھا. مثلاً والد صاحب کہتے تھے کہ آپ جو چاہیں ہو جائیں. اسی طرح دوسرے بھائی بھی تھے، یعنی دوسری ماؤں سے، لیکن بھائی آپس میں ہم اکٹھے ہی تھے سارے. کوئی غیر آدمی یہ نہیں انداز لگا سکتا تھا کہ یہ اور ہیں اور یہ اور ہیں، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں تھی. پروگرام میں اس سے قبل کہ آپ وقف زندگی کی طرف جائیں ہماری گفتگو، وقف کا ابتدائی خاکہ، ایک وقف زندگی کا جو ایک تصور تھا وقف کرنے سے قبل، وہ آپ کے ذہن میں کیا تھا؟ میرے ذہن میں کچھ بھی نہیں تھا، کیونکہ میں بالکل نیا احمدی تھا. میں نے عرض کیا آپ کو کہ 16 سال میری عمر تھی، میٹرک پاس کیا، اور اس وقت بیعت بھی اس وقت ہوئی تھی، اور 1 سال کے بعد یا 2 سال کے بعد کہہ لیں. سچی بات یہ ہے کہ اس عمر میں کوئی خاص وہ نہیں تھا. تو میں نے، جب بڑے بھائی نے مجھے کہا کہ وقف کر لیتے ہیں، تو میں نے کہا بھائی وقف کیا ہوتا ہے؟ تو ایک مرکز سے، یعنی ربوہ سے بزرگ آئے ہوئے تھے، ان کے پاس کچھ فارم وغیرہ بھی تھے. تو مجھے بھائی صاحب نے کہا کہ دیکھیں آپ مجھ پر اعتبار کریں، جو میں کرتا جاؤں آپ بھی کرتے جائیں. اس پر میری بڑی بہن جو ہمشیرہ جو ہے، وہ ہم سے بڑی ہیں، انہوں نے مجھے پالا. یعنی والدہ چونکہ فوت ہو گئی تھی، میں 5 سال کا تھا. انہوں نے کہا کہ یہ وقف کے متعلق میں نے سنا ہوا کہ بچے جو ہیں وہ دور چلے جاتے ہیں، دوسرے ملکوں میں بھی چلے جاتے ہیں، وہ بھی آمدنی تھی، لیکن میں اس بات کی اجازت نہیں دوں گی کہ غفار وقف کر لے، ایسی کوئی بات نہیں. تو وہ خاموش ہو گئے. بھائی محمد عقیل صاحب بھی خاموش ہو گیا. 2 دن کے بعد ہمشیرہ نے ایک دن کہا ہے بھائی صاحب سے کہ ٹھیک ہے غفار وقف کر لے. تو ہم سارے حیران ہوئے کہ یہ کیا، ابھی تو آپ انکار کر رہی تھی، بڑی سختی سے مخالفت کر رہی تھی.
کہنے لگے میں نے رات خواب میں دیکھا ہے کہ یہ ایک باغ ہے بہت بڑا، اس کے ارد گرد گھوڑے پر سوار ہے، پگڑی بھی پہنی ہوئی ہے یہی 16-17 سال کا ہی ہے، تو یہ اس کے ارد گرد گھوڑا دوڑا رہا ہے. تو میں سمجھی کہ یہ کوئی اس کو ایک باغ کی حفاظت کی ذمہ داری دی گئی ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ وقف کر لینا جو ہے اس کے لیے بہتر ہے. وہ بات میرے ذہن میں بیٹھ گئی، اتنی سی، زیادہ نہیں، سچی بات کہوں کہ اس وقت اندازہ بھی نہیں تھا کیا کیا مشکلات ہوں گی، کن کن راہوں سے، وہ تو آگے میں انشاءاللہ بتاؤں گا آپ کو آہستہ آہستہ. وقف کرنے کے بعد بھائی صاحب جو ہیں محمد عقیل صاحب، وہ وقف جدید میں معلم وقف جدید ہوئے، اور میں وقف کر کے جامعہ احمدیہ ربوہ میں داخل ہو گیا. اب حضرت یہ بھی ساتھ ساتھ بتاؤں کہ حضرت میاں بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی دفعہ جب افتتاح کیا تو ہماری یہ پہلی کلاس تھی اس بلڈنگ میں. افتتاح کس کا، کس بلڈنگ کا؟ جامعہ کی بلڈنگ. جی، اچھا. بالکل نئی بنی تھی. اور حضرت میاں بشیر احمد صاحب کے ساتھ ہماری مجالس بھی ہوتی تھی، بیٹھتے بھی تھے، اور وہ طالب علم کو اکٹھا کر کے بعض باتیں بتاتے بھی رہتے تھے. بہرحال اس وقت افتتاح جب ہوا تو ہم سب خوش تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نئی بلڈنگ دی ہے. مجھے پرانی یا نئی کا تو پتہ نہیں، بہرحال تو پہلی اس کو ہم معاہدہ کہتے ہیں. لیکن وقف کے ساتھ ہی وہاں پہ جامعہ میں بھی داخلہ ہو جانا یہ ایک نارمل بات تھی. بس وہ ایک انٹرویو ہوتا ہے ہلکا سا، آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کیا کرتے ہیں، اتنی باتیں ہوئی تھیں. تو کہنے لگے ہاں ٹھیک ہے وہ کر لیتے ہیں. تو جب جامعہ میں آ گئے اور داخلہ بھی ہو گیا تو اب جو ہے یہ شوق میرے دل میں تھا کہ میں بعد میں احمدی ہوا ہوں، اس لیے مجھے پرانے بزرگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ملنا چاہیے، ان سے فیض حاصل کرنا چاہیے. مثلا حضرت میاں بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت غلام رسول راجی کی صاحب، وہ زندہ تھے سب. میں نے خلیفۃ ثانی کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے. اچھا. اور فارم فل کیا، ان کا دستخط بھی ابھی تک لمبے عرصے تک وہ میرے پاس فارم رہا ہے، اس پر حضور کے دستخط بھی تھے. میں نے 2-3 دفعہ حضور سے جا کر ملاقات بھی کی خلیفۃ ثانی کے ہاتھ پہ. لیٹے رہتے تھے، بیمار تھے، اور یوں بعض کا تھک جاتے تھے تو بعض کا بیٹھ بھی جاتے تھے. اور بہرحال تو یہ اس زمانے کی بات ہے. اب جب جامعہ میں داخل ہو گئے تو سچی بات ہے کہ انسان کو جب وہاں جاتا ہے تب احساس ہوتا ہے کیا کیا مشکلات ہیں. اچھا. جو سب سے پہلی مشکل پیدا ہوئی یا نظر آئی سامنے، کیونکہ میں اپنی فیملی سے، گھر والوں سے الگ ہو کر گیا تھا، میرا تعلق ان دنوں بہاولپور سے تھا. وہ یہ کہ ہمیں جو ماہانہ الاؤنس ملتا تھا وہ 25 روپے ملتا تھا. روپے، پاؤنڈ نہیں کہہ رہا، یورو بھی نہیں کہہ رہا، 25 روپے ملتے تھے. 20 روپے کھانے میں کٹ جاتے تھے اور 5 روپے ہم جیب میں ڈال لیتے تھے. اس 5 روپے کے ساتھ پورا مہینہ گزارنا ہے. چونکہ والدین تو غیر احمدی تھے، ان کی طرف سے کچھ بھی نہیں آنا، مجھے پتا تھا. اب یہ نہایت ہی تلخ وہ تھا. اور دوسرا یہ کہ دوستوں نے یہ کہا کہ آپ وہ نہیں ہیں، سارے ساتھیوں نے کہا آپ نے وصیت کی ہے. میں نے کہا بھی وصیت کیا ہوتی ہے؟ اچھا. وہ کہنے کہ آپ اچھا ہے مبلغ من، لوگوں کو آپ کیسے وصیت کے لیے کہیں گے جب آپ خود موسی نہیں ہیں؟ تو میں نے وصیت بھی کر لی. اب اس کا 2 روپے جو ہے یا 3 روپے جتنا بھی تھا مجھے یاد ہے، وہ بھی اس سے منا ہوتا تھا. اب قریب مثلا ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں، جامعہ احمدیہ ربوہ جو اس وقت ہے اس کے بالکل سامنے دارالبرکات کونے پر ایک بہت بڑی کوٹھی تھی. اس کے بہت دروازوں والی کوٹھی نام کے ساتھ مشہور تھی، بڑے دروازے تھے. اب بھی شاید ہو، چونکہ جامعہ ہاسٹل ہمارا نیا بن رہا تھا، ابھی پوری بلڈنگ نہیں تھی. تو محترم میر صاحب نے، جو سید میر داؤد احمد صاحب ہمارے پرنسپل تھے، انہوں نے کہا کہ کچھ بچے جو پہلی کلاس کے ہیں، دوسری کلاس کے، ان کو وہاں عارضی طور پر کرایہ پہ لے دیتے ہیں. ہم وہاں شفٹ ہو گئے. لیکن وہاں کا جو کچن کا جو انچارج تھا اس نے ایک طریقہ یہ کیا کہ ہمیں 2 چپاتیاں، میں روٹی بھی نہیں کہنا چاہتا کیونکہ بالکل ہلکی پھلکی، یعنی پھونک سے اڑ جانے والی، یعنی چپاتی کا لفظ صحیح ہے اس لحاظ سے، یعنی پھلکے جس کو کہتے ہیں، پنجابی. 2 دیتے تھے اور 1 پلیٹ تھوڑا سا سالن.
میں نے ان سے کہا الگ کر کے کہ دیکھیں یہ اس سے 2 پھلکوں سے میرا پیٹ نہیں بھرتا، تو بھوک رہتی ہے تو آپ کم از کم چلو پلیٹ روٹی سالن نہ دیں، روٹی تو کم از کم دیں، ہمارا پیٹ تو بھر جایا کرے۔ تو مجھے کہنے لگے کہ بات سنو، اگر پیٹ بھر کر روٹی کھانی تو واپس گھر بھاولپور چلے جاؤ، چھوڑ دو وقف۔ میں چپ ہو گیا، اب کیا کہہ سکتا تھا۔ شام ہوئی، میرا جو رومیٹ تھا وہ سو گیا، ہم 2 تھے اس وقت کمرے میں، تو میں نے مصلی ڈالا۔ اس وقت مصلی بھی یہ آج کل کے اس طرح نہیں ہے ریشمی قسم کا، وہ بلکہ کھجور کے پتوں کا ہوتا تھا۔ وہی لگا لیا۔ میں نے دوست کو دیکھا کہ وہ سو گئے ہیں، میں ڈائریکٹ سیدھا ہی سجدے میں گر گیا، کوئی قیام نہیں، کچھ وہ نہیں، کچھ بھی نہیں، اور عرض شروع کر دی، کیا اللہ اگر میری ماں زندہ ہوتی تو مجھے بھوکا رکھتی، اور تو ماں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے۔ یہی میں نے کوئی آدھا گھنٹہ سجدے میں پڑے ہوئے رو کر یعنی کہا۔ بھائی صاحب 2 دن نہیں گزرے، بلکہ 1.5 کہنا چاہیے، کیونکہ میر داؤد احمد صاحب تشریف لے آئے اتفاقاً، آتے ہی سیدھا کچن میں گئے، اور وہ جو کچن کے انچارج سے ان سے پوچھنا شروع کیا کہ کیا دے رہے ہو، کیا پکاتے ہو۔ ہم بھی تھے وہاں، تھوڑے سے لڑکے تھے ویسے بھی، تو اس نے کہا جی میں ان کو ٹریننگ دے رہا ہوں بڑی۔ کہا کیا ٹریننگ دے رہے ہو؟ کہنے کہ بس 2 پھلکے تھے، 1 پلیٹ سالن دی، وہ سالن بھی مثلا بوٹیاں میں 1 یا 2 بوٹیاں ہیں مثلا اس میں، یہ حال تھا۔ میر صاحب کو تو بہت غصہ آیا، میں نے دیکھا چہرہ سرخ ہو گیا۔ کہنے لگے ظالم تم تو بچوں کو، یہ 16 سال کی عمر کے ہیں، 17 سال کے، ان کی صحت کا خیال بھی نہیں ہے تمہیں، اور ان کو بھوکا رکھتے ہو تم۔ کوئی کہیں سے آیا ہے، کوئی کہیں سے آیا ہے، پاکستان کے مختلف شہروں سے اپنے والدین کو چھوڑ کر آیا، بہت ڈانٹا۔ کہنے لگے پلیٹ 1-2 لیکن روٹی تو کم از کم پیٹ بھر کے وہ کھائیں۔ میں واپس آیا، میں پھر سجدے میں گر گیا۔ میں نے کہا یا اللہ تو کتنی جلدی سن لیتا، کہتا ہے کون نالائے بلبل کو بھی اثر، غالب نے کہا ہے نا۔ جی جی بالکل، اللہ سنتا ہے۔ ماشاء اللہ۔ تو اس کے بعد پھر روٹیاں میں یاد ہے پوری خوب ملنے خوب لگی۔ سیر ہو کے اب 7 سال تک بھٹی صاحب 25 روپے، 20 روپے کٹ جانے کھانے میں، اور 5 روپے باقی، اور اس میں وصیت کا چندہ بھی جا رہا ہے۔ چندہ بھی جا رہا اس میں۔ اب اس میں جو کپڑے ہوتے تھے وہ ایک ملیشیا ٹائپ ہوتا تھا، اس کو ہم ملیشیا کہتے تھے، پاجامہ اور قمیص بس وہی جوڑا ہے۔ ایک کالے رنگ کا مجھے یاد ہے صابن ملتا تھا، جس سے میرے ہاتھ جو ہے وہ زخمی ہو جاتا تھا بہت۔ دیسی صابن کا ہاں، کرتے تھے اس سے کوئی اور چیز پہننی نہیں، عارضی طور پر اس کو دھونا، سکھانا، اور استری کیا تھا، تکیے کے نیچے رکھ دینا رات کو، صبح اٹھ کے وہی پہن لینا، اور پہن کے جلدی جامع چلا۔ 7 سال تک 25 روپے سے 26 روپے نہیں ہوئے۔ آج اللہ تعالیٰ نے، الحمدللہ، یعنی میں بتا نہیں سکتا، ہمارے جرمنی، اس وقت ہم جرمنی میں بیٹھے ہیں، ہمارے جو شورا میں جو بجٹ منظور ہوا ہے جرمنی کا سالانہ، وہ 26 ملین یورو ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آدمی سوچ نہیں سکتا تھا کہ ایک وقت وہ بھی جائے۔ اس گفتگو کو ہم اس وقت بھی جوڑیں گے اسی حصے سے جب یہاں پر جرمنی کے جامعہ کی بات ہوگی انشاءاللہ، کہ ایک یعنی وہ آپ وقت تھا۔ اندازہ لگائیے، ہاں جی، یعنی ایک آدمی جو 25 یا 24 روپے میں پوری 7 سال گزارے اس نے۔ آج اللہ تعالیٰ نے، میں آج ہی مال والوں سے پوچھ رہا تھا کہ میاں اس سال کی کتنا، کہنے لگے امام صاحب 26 ملین یورو بجٹ جو ہے وہ منظور ہوا ہے۔ الحمدللہ، الحمدللہ۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزاء۔ مکرم ناظرین، آج کے پروگرام کا وقت ہمارے پاس محدود ہے، باتیں تو اس قدر ماشاءاللہ سے ہیں کہ ان میں کھو جاتا ہے انسان، لیکن یہ سلسلہ جیسا کہ عرض کیا گیا اگلے پروگرامز میں بھی جاری رہے گا۔ آج کے پروگرام کا وقت یہاں ختم ہو رہا ہے، ہمیں اجازت دیجیے،
آئندہ پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہاں تک نہ پہنچی ہو آواز حق، وہاں جا کے قرآن سنائیں گے ہم۔